آپ کی تعلیمات ہمارے پاس جو ہے تو قرآن کی شکل میں موجود ہیں، آپ کے حدیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہیں اور فقہ کی شکل میں موجود ہیں. اور یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کیسے تین چیزیں بن کر شریعت بنتی ہیں؟ قرآن، حدیث اور فقہ تینوں مل کر شریعت بنتے ہیں جو آپ کی تعلیمات ہیں. اللہ علیہ نے فرمایا لقد انزلنا الیک ذکر، یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر قرآن مجید لتبین للناس، تاکہ تو بیان کرے اسے ما نزل الیہم، جو قرآن مجید ان کے لیے نازل ہوا ہے. یہ دوسرا سورس ہو گیا شریعت کا. قرآن کو تو بیان کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا حق دیا گیا ہے. اب آپ کا بیان جو ہے وہ کس طرح ہے؟ وہ حدیث کی صورت ہے. آپ کا بیان ہمارے پاس حدیث کی صورت موجود ہے. بین اللہ سے، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل ہوا ہے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ بھی آگے غور و فکر کرے. تو یہ غور و فکر میں کون سا لوگ آگے؟ اس میں جو ہے تو فقہ والے ائمہ مجتہدین لعلہم یتفکرون یہ ہے. تو قرآن کی آیت تینوں ماخذ، تینوں سورسز اب شریعت جو تھے وہ ہمیں معلوم ہو گئے نا. تو آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہے اور فقہ ہے. قرآن پاک تو الفاظ یہ اللہ پاک کے مضمون بھی اللہ پاک کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے، لہذا یہ جو وحی ہے وہ کہتے ہیں وحی مطلوب، میم تے لام واو، وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وحی مطلوب. اور قرآن مجید جو ہے تو وہ حدیث مبارکہ وحی غیر مطلوب، ان کے مضامین تو جو ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور قرآن پاک کی طرح اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ وحی غیر مطلوب ہے، لیکن ہے یہ بھی وحی ہے. کیوں یہ وحی ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ جو بات کرتے ہیں تو وہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کی ہوتی ہے. تو آپ کی ساری باتیں جو ہیں آیا ہنسی مذاق یعنی دعا یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ وہی ہیں. تو یہ حدیث کی شکل میں آپ کی تعلیمات ہمارے پاس آ گئی. پھر قرآن پاک جو ہے یہ تو اسلام جو ہے یہ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں پر نئے نئے حالات آنے ناگزیر اور ضروری تھے. لہذا ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے حالات کے لیے اس قرآن اس حدیث کی روشنی میں اس دور کے مسائل کو بیان کرنا ضروری تھا. تو اس کے لیے لعلہم یتفکرون کی گنجائش رکھے. تو آپ کی تعلیمات سلیمان صاحب ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں ہے. رحمان صاحب آواز نہیں آ رہی؟ 3 دفعہ میں نے آواز دیا، اپنا اگر سر ہے کہ آپ کی تعلیمات قرآن پاک کی شکل میں، حدیث کی شکل میں اور فقہ کی شکل میں ہمارے پاس. تو یہ 3 جو ہیں ذرائع، 3 سورسز کہاں سے آ گئے؟ اللہ پاک آئے تو فرماتے لقد انزلنا الیک ذکر، تحقیق یہ پکی اور بات ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر قرآن پاک کو نازل کیا. یہ تو بین للناس، تاکہ تو بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان پر نازل ہوئے. یعنی قرآن پاک کا بیان کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. قرآن پاک کا جو بیان آپ نے فرمایا وہ کیا ہوا؟ وہ حدیث ہوا. لعلہم یتفکرون، آپ کی حدیث کے بعد پھر یہ بھی فکر کریں. تو لعلہم یتفکرون کون ہو گیا؟ یہ 4 ائمہ مجتہدین ہو گئے. تو یہ 3 جو ہیں ماخذ ہیں آپ کی شریعت کے، جو ہمیں آپ کی تعلیمات کی شکل میں ملے. اور ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی کتنا زیادہ صحت مند، کتنا زیادہ خوبصورت اور کتنا زیادہ ایسی باتیں کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی باتیں معیار کے مطابق نہ ہوں تو اس کے سب کچھ کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے.
تعلیمات ایک معیار ہے شخصیت کو جانچنے کے لیے. ججمنٹ آف پرسنالٹی از فرام دا ٹیچنگ. ہاں جی وچ از ایکسپلیننگ. ہاں جی یہ شخصیت کا جو ہے تو اندازہ جو ہے وہ ان تعلیمات سے ہے جو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آپ جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں تو یہ تعلیمات جو ہیں وہ شخصیت کے معیار کو جانچنے کے لیے ایک پرکھ اور کسوٹی ہے. تو اب اس معیار پر جو ہے تو قرآن پاک نازل ہوا 1455 سال پہلے دن نزول سے اب تک ہو گئے. قرآن پاک کے نزول کے لے کر آج تک کتنے ہو گئے؟ 1455 سال. 13 سال مکہ مکرمہ کے اور اس کے بعد ہجری شروع ہو جاتی ہے جو کہ 1442 ہے. 1442 میں 13 جمع کریں 55 ہو گئے نا. 1455 سال سے قرآن پاک جو ہے یہ انسانوں کے سامنے ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے یورپ نے اتنا زیادہ گہرا علم عربی کا اور قرآن و حدیث کا حاصل کیا ہے کہ ان کی علمی سطح کو دیکھ کر آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے مجتہدین نے اور ہمارے بڑے بڑے حدیث علماء نے فقہ علماء نے فیصلے کیے ہیں اس طرح ان کے برابر کا علم حاصل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے. اتنے مائل ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ اس مہارت کے ساتھ ہم قرآن کو جانچیں پرکھیں اور اس میں کہیں کوئی کمزور جگہ نظر آئے تو اس کو ہم خوب جو اچھالیں اور خوب لوگوں کے سامنے پیش کریں. لیکن 1455 سال کے کوششوں کے باوجود آج تک کسی ایک جگہ کے بارے میں کسی ایک زبردست کے بارے میں یہ بات نہ کہہ سکے. کوئی آدمی عالم انسانیت میں یہ نہ کہہ سکا کہ قرآن پاک میں فلاں مضمون ان الفاظ کے ساتھ ادا ہوا ہے. اگر اس کے بجائے یہ الفاظ ہوتے تو زیادہ خوبصورت ہوتے. اگر یہ جملے کی ترتیب بندش ایسے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ کوئی نہ کہہ سکتا. یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا اور اس کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بات کر رہا ہے. جس شعبے کے بارے میں جو بات کر رہا ہے دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے اچھی اور اس سے بڑھ کر بات اس شعبے میں اس جگہ پر نہیں ہے جو کہ انتہائی زیادہ مفید ہو. اس سے بڑھ کر مفید ترتیب نہیں ہے. اور اس کے الفاظ کی بندش اس کے معنی کی گہرائی اور اس کے وسیع جو ہے تو تبصرے اور اس کے جو ہے تو مسائل کو حل کرنے کی جو ہے تو بہترین ترتیب جس سے بڑھ کر الفاظ معنی ترتیب کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی آدمی 1455 سال میں دعوت نہ کر سکا. قرآن پاک میں بات ایسے اگر ایسی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی کہ کتنا بڑا ہے کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنا بڑا قرآن پاک کا معجزہ ہے. پھر آپ کی حدیث ہے یہ حدیث یعنی قرآن پاک کی ایک مثال میں اور کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جدید سائنسی ترقیات آئیں انکشافات آئے ایجادیں آئیں تو لوگوں کا تو سائنس کے بارے میں ایسے یقین ہو گئے گویا 2 کی طرح درست چیز ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں قرآن پاک میں ایک آیت سورہ یاسین میں آ رہی ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے اور 100 سال آج سے غالباً 100 یا 75 سال پہلے تک یہ فلکیات کا اور اسٹرانومی کا یہ نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے. سورج کھڑا ہے اور باقی نظام شمسی کے اس کے جو سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہ ساکن ہے. اور قرآن پاک کی آیت کہہ رہی تھی کہ سورج جو چل رہا ہے. تو کوپرنیکس کا نظریہ تھا ساکن کا. کوپرنیکس کا نظریہ فیلڈ آف اسٹرانومی میں جو ہے تو یہ 100 سال تک چلا ہے. 100 سال تک اسٹرانومسٹ جو ہے یہ کہتے رہے ہیں کہ سورج ساکن ہے. ہمارے علماء سے لوگ کہتے ہیں جی یہاں سائنس کے ساتھ قرآن ٹکرا رہا ہے. سائنس کہتی ہے سورج ساکن ہے, قرآن کہتے ہیں سورج چل رہا ہے. اس میں کچھ ترجمہ میں گنجائش ہونی چاہیے تاکہ ٹکراؤ دور ہو جاؤ, کیونکہ ساری
قرآن تعلیمات سائنس کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی ہیں، یہاں ٹکرا رہی ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سائنس جو کچھ بھی کہتی ہے کہتی رہے، ہمارے ہاں یہی بات ہے، ایمان لائے ہوئے ہم نے کہ سورج چل رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ دوسرا جو سائنٹسٹ آیا اس کی تحقیقات اس نے جو زیادہ کی، مہارت بھی زیادہ تھی، کہ یہ دوربینیں وغیرہ بھی زیادہ ہو گئی، پھر اور ویوز الٹراسونک ویوز وغیرہ سے ڈیٹیکشن کے طریقے آ گئے، تو یعنی کافی سارے ذرائع ایسے آ گئے جن سے کہ سائنسی چیزوں میں مزید غور و خوض ترقی ہو رہی تھی۔ تو شیلر نے اس بات کو معلوم کیا کہ سورج جو ہے وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے اپنی گلیکسی میں نامعلوم منزل کی طرف چل رہا ہے۔ تو سائنس کا 100 سال کا چالو نظریہ ٹوٹ گیا، تو بات کی بات اپنی جگہ پر پکی ٹھکی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ نے زندگی کے سارے شعبوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، اور ہر چیز پر تبصرہ ہوا ہے، ہر چیز کے لیے حل بتایا ہوا ہے، ہر چیز کے بارے میں احکامات بتائے ہوئے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات ہے کہ حدیث کے مجموعے میں بھی ان 1455 سال میں کسی جگہ جو ہے کوئی فنی، کوئی علمی اور کوئی جو ہے تو نظاموں کے زندگی کے نظاموں زندگی کے حالات کے ساتھ مختلف قسم کی عمارتوں کے بارے میں کسی جگہ کوئی کمی نکال کر ثابت نہ کر سکا۔ یہ تعلیمات ہیں آپ کی۔ ایسی معجزہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، سب نے دیکھا، حیرت انگیز بات۔ ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں، آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کا فرمایا، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حیرت انگیز بات۔ لیکن اگر حیرت انگیز بات میں آپ کے سامنے کروں، ایسے ماروں تو میں ایسے اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دوں، پھر اشارہ کر کے جوڑ دوں، اور پھر آپ سے کہوں کہ 2 اور 2 5 ہوتے، آپ مان لیں گے؟ کیونکہ وہ عقل کو حیرت میں ڈالنے والا کام تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہاں میں علمی غلطی کر رہا ہوں، اور ساری قبالات جو ہوتے ہیں میں علمی غلطی وہی نہیں مانتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے یہ معجزے جو کہ ہوئے ہیں اس والے کسی نظر آنے والے نظام قدرت پہ جو معجزے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر معجزہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے 2 ہیں۔ ایک سب سے بڑا معجزہ آپ کی تعلیمات ہے، قرآن، آپ کی حدیث مبارکہ، تو آپ کا بڑا معجزہ آپ کی تعلیمات ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ آپ کی سیرت ہے۔ کبھی رات کو ایک ہمارے پاس خانقاہ میں مہمان آ گیا، طالب علم، اس نے کہا جی میں 4تھے درجے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کو میں نے 1 سال موقوف کر کے میں نے عقلی علوم میں 1 سال جو ہے تو لگانا شروع کیا، فلسفہ اور منطق پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ بڑا ضروری علم ہے۔ تو خدا مولانا ہارون نے کہا ہے کہ پائے استدلالیاں 24 پائے 24 سخت بے تمکین بات، کہ دلائل دینے والے، عقلی دلائل دینے والے کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں، لکڑی کے پیر بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور گرب استدار کارے دین بدے، فخر رازی راز دارے دین بدے۔ اگر استدار پر دین کا دار و مدار ہوتا تو فخر الدین رازی جو ہے وہ دین کے رازوں کو جاننے والا ہوتا۔ تو ایسے جب ہوگا ٹھیک ہے، علم پڑھنا چاہیے، پر فلسفہ منطق اچھی بات ہے، پڑھے آدمی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن جو طائف میں کھڑے ہو کر پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کا آپ نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، یہ سورے زندالوں پر باری ہے۔ اتنی بڑی ذلیل ہے کہ اس کے آگے فلسفے منطق اور ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرنگون ہو کر گر جاتی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے آدمی کہتے ہیں کہ واقعی کہ حق پر اتنا جم کر ہو جائے تو جان دینے کے لیے کھڑے ہونے والی شخصیت سے ہمیں کسی دلیل کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ اگلا موضوع پر جدوجہد کو بیان کریں گے۔ جدوجہد کی ایک مضمون تھوڑا سا جا گیا تھا، جدوجہد کے بارے میں اور انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔